موجود ہے اور بڑے دھڑے سے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اما عائشہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ آپ یہ سمجھو شری رام جی کب پیدا ہوئے؟ خود آپ ہندو دھرم کے پیشواؤں سے پوچھ لیجئے، 15 تا 19 لاکھ سال پہلے، 15 سال پہلے نہیں، 1500 سال پہلے نہیں، 15 تا 19 لاکھ سال پہلے، اتنے سالوں سے کوئی شخصیت چلی آ رہی ہے۔ خود سائنسدان اور ہندو دھرم کے محققین یہ کہتے ہیں، ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں، اس نام کی کوئی شخصیت دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، تاریخ میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ مہاتما گاندھی کی رپورٹ پڑھ لیجیے آپ، اس کے باوجود بھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے، آج تک کسی عالم نے اس پر کوئی ڈسکس اور بحث نہیں کیا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے پیشواؤں کا احترام کرو، ہے نہیں ہے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک کوئی عالم شری رام جی کو یا کرشن جی کو گالیاں دیا ہو، ماں بہن کی گنا ہو؟ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اسلام یہ سکھاتا ہے دوسرے مذہب کے پیشواؤں کو برا بھلا نہ کہو۔ پھر سمجھو کوئی غلیظ آدمی، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ حرام کی نسل کا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی صورت خنزیر کی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مرنے سے پہلے کتا بلی سور کی طرح مرے گا، ہم یہ کچھ نہیں کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں احترام سیکھنا چاہیے دوسرے مذہب کے پیشواؤں کا۔ جب ہم دوسرے مذہب کے پیشواؤں کا احترام کرتے ہوئے، اللہ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں، لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر مورتی پوجا کرتے ہیں ان کو برا بھلا مت کرو، ان کے مورتیوں کو گالی مت دو۔ آج تک کسی عالم نے کسی مورتی کو گالی نہیں دیا ہے، پھر تم کیسے پجاری بن بیٹھے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اسٹیج پر کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی زبان استعمال کرتے ہو۔ ہم محمد کے تو غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں۔ محمد پر سب سے زیادہ پیار نچھاور کرنے والا کائنات کا خدا ہے، وہ جب غصے میں آئے گا اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ نہیں دیکھا مسجد کو بند کرنے کا ریالی نکالنے والے کے دل کا دورہ پڑ کے راستے کی موت مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ پھر کس امید پر جی رہے ہو اور یہ جرت دکھا رہے ہو اللہ کے سامنے؟ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا، رسول اللہ کے متعلق زبان دراز کرنا، یہ تو گلی کا کتا بھی برداشت نہیں کرتا ہے، اللہ کہاں سے برداشت کر لیں گے؟ مسلمان کہاں سے برداشت کر لیں گے؟ پھر حکومتیں کتنا خاموش رہتی ہیں، پبلک کتنا خاموش رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون ہاتھ میں لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قانونی کارروائی کی جائے، اس کے متعلق FIR درج کرایا جائے، اور کیا کہا جائے اس قوم کا جس قوم کی سوچ اتنی گھٹیا بن گئی ہو۔ ایک مولانا بڑے افسوس سے کہنے لگے، ہماری مسجد کا ایک مصلی ہے، وہ کہتا ہے کہ 35 لاکھ خرچ کر کے ہی کیوں نہ صحیح مولانا کے خلاف کیس کروں گا، علماء کے خلاف کیس کرنے تیار ہے۔ ایک گستاخ رسول موجود ہے، ہر مہینہ گستاخی کی جا رہی ہے۔ آیا اپنے باپ کو پیدا ہوا تو جا کے اس کے خلاف کیس کرنا چاہیے تھا، تب جا کے عاشق رسول ہوتا، تب جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی۔ دشمنوں کے خلاف ایک زبان نہیں، دشمنوں کے خلاف FIR درج کرانا نہیں، جو خدمت دین میں لگے ان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس واسطے ڈسٹرب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، بہت سے لوگ گستاخی کے ویڈیوز بننے کے بعد اس گروپ میں اور ایک گروپ میں وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گستاخی کرنے والے نے ایک گاؤں میں رہ کر گستاخی کیا، مسلمان اپنے اپنے گروپس میں وائرل کرتے رہتے ہیں، اتنا احساس تک بھی نہیں ہوتا یہ کس کے بارے میں بول رہا ہے۔ میری ماں، میری بیٹی اور میری بیوی کے بارے میں ایسے جملے کوئی بولتا تو وہ ویڈیو میں گروپ میں وائرل کرتا، وہ عام کرنے کی کوشش کرتا، لوگ اسے دین سمجھ کر وائرل کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ وہ جملے سنے نہیں جا سکتے، پھر وائرل کیسے کرتے ہو؟ اور یہ بولتے ہو کہ سنو کیا کہہ رہا ہے، نبی کے بارے میں بولی گئی وہ باتیں وہ سنانا چاہتے ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی لڑکا لڑکی سے زنا کر لیا، کھوڑے مارنے کے بعد اس لڑکے کو شہر سے باہر نکال دو، لڑکی کو شہر سے باہر نکالو۔ اسلام کہتا ہے لڑکی کے بارے میں اختیار ہے، لیکن کیوں کہتا ہے اگر زانی شہر میں گھومتا رہے گا، لوگوں کے دماغوں میں وہ زنا اور سیکس چلتا رہے گا۔ اگر کسی نے کسی جانور کے ساتھ سیکس کر لیا، اسلام کہتا ہے اسے کوڑے مارنا یا نہیں مارنا، لیکن اس جانور کے ساتھ جو سیکس ہوا اسے کاٹ کر اس کا گوشت جلا دو، اس جانور کو مارکیٹ میں گھومنے مت دو، کیونکہ وہ جانور گھومتا رہے گا تو دماغوں میں وہ سیکس چلتا رہے گا۔ برائی پھیلنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ یہ وقت ہے نوجوانوں کا، پیچھے مت ہٹو، آگے بڑھو، پولیس میں آؤ، جرنلسٹ میں آؤ، IAS بنو، IPS بنو، SI SP DSP جو بن سکتے ہو بنو۔ یہ وقت ہے تمہیں اپنا لوہا منوانے کا۔ تمہاری ترقی دیکھی نہیں جا رہی ہے، تمہارے عہدے اور پوسٹ دیکھے نہیں جا رہے ہیں۔ گالیاں دینے، ریالیاں نکالنے سے بھی زیادہ اب تمہیں اپنے عہدے سنبھالنے کی ضرورت ہے، اب تمہیں اپنی حکومتیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور جاننے کے باوجود بھی مسلمان خاموش ہے، کیوں؟ اسے اسلام نے روک رکھا ہے، اسے اسلامی تعلیمات اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک رکھا ہے کہ تم جذبات سے باہر نہیں ہونا، قانونی چارہ جوئی کرنا۔ لیکن ایک ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان جڑا ہوا ہے، جو کائنات کا خلاصہ ہے، اللہ کے بعد انہی کا مقام اور مرتبہ ہے، سورج طلوع اور غروب ہوتا انہی کے صدقوں سے ہے، اس نبی پر اگر آنچ آتی ہے مسلمان اسے کبھی برداشت نہیں کرے گا۔